الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور شریعت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کی وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں ڈالی ہے، تنگی نہیں پیدا کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اس میں سہولتیں ہیں، اور دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، یہ ساری چیزیں، عقائد بھی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ ہم اپنی طرز زندگی سے، اپنے اعمال سے عملی طور پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ گویا ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ عبادات کی حد تک تو ٹھیک ہے، نمازیں ہم پڑھیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی کچھ دے لیں گے، لیکن جب معاشرت کی بات آئے گی، جب معاملات کی بات آئے گی، جب شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا، تو ہمیں العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا دین، اس میں آسانی نہیں لگتی، یا ہمیں یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دے تمہارا دین ناقص ہے، تمہارے دین میں خامی ہے، اس میں نکاح کا طریقہ نہیں بتلایا گیا، نکاح کیسے کیا جائے، خرچ کون کرے، دعوت کون کرے، سارا انتظام کون کرے، اس حوالے سے تمہارے اسلام میں تعلیمات موجود نہیں، اس حوالے سے ناقص ہے تمہارا دین، تو ہم برگشتہ ہو جائیں گے، مشتعل ہو جائیں گے، بھڑک جائیں گے۔ لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم کر کے یہ بتلا رہے ہیں گویا یہاں پہ ہمیں دین پسند نہیں ہے، غیروں کا طریقہ پسند ہے۔ مسجد میں ٹھیک ہے عبادتیں کریں گے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن جب خوشی کا موقع آئے گا، جب غمی کا موقع آئے گا، تو ہم جیسے چاہیں، جیسے ہمارا دل چاہے، جیسے ہماری خواہش ہو، جیسے ہماری مرضی ہو، جیسے ہمارا نفس کہے، اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا بتلائیے وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے،
جیسے مرضی، جیسی خواہش، جیسا جی چاہا اسی کے اعتبار سے زندگی گزر رہی ہے، اسی کے اعتبار سے نکاح ہو رہا۔ کیا ہم اس دین کو ناقص سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے تعلیمات نہیں ملی کہ نکاح میں ہم آزاد ہوں، جیسے چاہیں کریں؟ یا ہمیں یہ طریقہ پسند نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا کہ ہم غیروں کے طریقے کی طرف جاتے ہیں؟ پھر ہمیں شکوہ ہوتا ہے غیروں سے کہ ہمارے مذہبی امور میں، مذہبی معاملات میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، مداخلت ہو رہی ہے۔ جب ہم شرعی اعتبار سے نہ نکاح کرتے ہیں، نہ اس اعتبار سے طلاق دیتے ہیں، تو ہم گویا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ طریقہ پسند نہیں، کوئی اور طریقہ چاہیے۔ تو پھر اگر کوئی ایک نیا طریقہ ہم پر تھوپنا چاہتا ہے، زبردستی مسلط کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں شکوہ کیوں ہے؟ نہ نکاح ہمارا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، نہ طلاق شریعت کے مطابق دی جاتی ہے۔ طلاق دی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ 3 بار طلاق دیں گے تبھی طلاق پڑے گی، اور بعض ایسے بھی ہیں سارے احسانات بیوی کے فراموش کر کے بڑھاپے کی عمر میں 55 سال 60 سال کی عمر میں بھی طلاق دے دیتے ہیں، اور 3 طلاق دے دیتے ہیں کہ اب رجوع کی کوئی شکل نہیں، تو 5-10 سال اور انتظار کر لیتے تو دنیا ہی طلاق دے دیتی۔ ایسی بھی یعنی ساری زندگی جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اخیر میں جا کر کے اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے آسان ہے، سب سے عمدہ ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں ہم سب کے لیے راحت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نکاح کے معاملے میں بھی ہم شریعت کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ اختیار کریں، اسی کے اعتبار سے اپنا نکاح کریں۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیں کتنی رسومات ہوتی ہیں، کتنی خرافات ہوتی ہیں نکاح میں، شادی بیاہ میں، شریعت سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ منگنی ہے، مہندی ہے، اور شادی سے پہلے پتہ نہیں کتنی دعوتیں ہیں، اور پھر شادی میں کیا خرافات ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو جھانک رہے ہیں، تاک رہے ہیں، وہاں عشق و عاشقی کے چکر چل رہے ہیں۔ پٹاخے داغے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی خرافات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، تو ایسا لگتا ہے کسی مسلمان کی شادی ہو ہی نہیں رہی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح، جس میں سب سے زیادہ برکت ہوگی، جس میں سب سے زیادہ راحت ہوگی، آسانی ہوگی، فائدہ ہوگا، وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم بوجھ ہو، جو سب سے ہلکا پھلکا ہو، سادہ نکاح ہو۔ اب سادہ ہر ایک کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، جو بہت بڑا امیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی سادگی کا الگ مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک گیدڑ اور ایک اونٹ کی دوستی تھی، تو گیدڑ نے کہا چلو سیر کرتے ہیں، نہر کے پار چلتے ہیں، لیکن اونٹ نے کہا ایسا پہلے آپ جا کر کے دیکھو کہ پانی کتنا ہے، تو وہاں بیچ میں جا کر کے مجھے بتلانا کہ میں بھی آ سکتا ہوں کہ نہیں۔ وہ اونٹ بیچ میں پہنچا نہر کے، اس نے کہا ایسا ہے گیدڑ بھائی آپ بھی آ جائیے، گھٹنے تک بس پانی۔ اس نے کہا تمہارے گھٹنے تک جو پانی ہے اس میں مجھ جیسے 100 گیدڑ ڈوب جائیں گے۔ ایسے بعض امیروں کی سادگی کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اس میں سینکڑوں غریبوں کی لڑکیاں ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ دیکھیے جہیز کا جو تصور ہے
جو ہمارے یہاں جو ایک رواج چل رہا ہے، جو جہیز دیا جا رہا ہے، شریعت سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے داماد کو، بلکہ کسی کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے، اسے گفٹ دیا جا سکتا ہے، اس کی صلہ رحمی کی جاتی ہے، رشتہ جوڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ دیا تو اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ جو تصور ہے، یہ جو رواج چل رہا جہیز کا، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک شادی نہیں کی تھی، ایک سے زائد آپ نے شادیاں کی، اور صحابہ تو آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، اپنے مال کو قربان کرنے والے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی صاحبزادی کو حوالے کیا ہو تو ساتھ میں جہیز بھی دیا ہو، گاڑی بھی دی ہو، ڈنر سیٹ بھی دیا ہو، اور سارے یعنی ایک چمچ سے لے کر کے گاڑی تک اور پتہ نہیں سارے سامان دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بنایا تھا، تو انہوں نے کوئی جہیز تو نہیں دیا؟ کیا انہیں اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی، یا انہیں اپنے داماد سے محبت نہیں تھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کائنات میں کون ہو سکتا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اتنے بہترین داماد ملے، لیکن انہوں نے جہیز میں کچھ نہیں دیا۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بیٹی تو تھی نہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن، آپ نے کسی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں دیا گیا ایک چادر، ایک بستر، ایک مشکیزہ، اور ایک روایت کے مطابق چکی دی گئی۔ اس سے جوڑا جاتا ہے کہ جہیز کی اجازت ہے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا تھا۔ آپ ان کی تربیت کر رہے تھے، آپ ان کی پرورش کر رہے تھے، آپ ان پر خرچ کر رہے تھے، تو ایک طرح سے چچا زاد بھائی تھے، ایک طرح سے گویا آپ کی اولاد کی طرح تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو اگر آپ نے انہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے پاس ہی رہتے تھے، آپ پہلے سے خرچہ اٹھاتے تھے، ساری ذمہ داری برداشت کرتے تھے، تو یہاں بھی آپ نے یہ معمولی چیز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مہر کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس زرہ ہے، اس زرہ کو بیچ کر کے مہر میں پیسہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ سامان خریدے گئے جس کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک تکیہ ہے، ایک چادر ہے، ایک بستر ہے، اور ایک مشکیزہ ہے، ایک قول کے مطابق ایک چکی ہے۔ یہ معمولی سامان ہے۔ یہاں گھر بسانا تھا، جب شادی نہیں ہوئی تو آدمی کہیں بھی سو سکتا ہے، مسجد میں جا کے سو سکتا ہے، باپ کے پاس لیٹ سکتا ہے، بھائی کے پاس، کہیں بھی، لیکن شادی ہو گئی تو اب تو الگ ہونا چاہیے، ایک گھر ہونا چاہیے، ایک ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیاری کی، یا انہوں نے اپنی زرہ بیچ کر کے یہ انتظام کیا۔ اسے جہیز کہنا درست نہیں ہے، جو جہیز ہم سمجھتے ہیں۔ جو جہیز مانگنے والے، جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے، مطالبہ کرنے والے، ان کو تو ہم سب جانتے ہیں وہ غلط ہے، ہم سب کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن بعض دفعہ جہیز دینے والے بھی غلطی کرتے ہیں، نمود و نمائش کر کے، دکھلاوا کر کے، ریاکاری کر کے، کہ لوگ مجھے کہیں گے کیا شاندار انتظام کیا تھا، کیا زبردست ہوٹل بک کیا تھا، اور کتنی قسم کی ڈشیں تیار کروائی تھی، 16 قسم کے کھانے بنے تھے، 18 قسم کے کھانے بنے تھے، اور فلاں ڈش تھی، فلاں ڈش تھی، یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، اور جہیز نمائش کے لیے رکھ دیا جاتا ہے سارا سامان۔
نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ کرنا یہ بھی غلط ہے، تو دینے والے کی غلطی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا کوئی تیار نہیں شادی کرنے کے لیے، تو لڑکی والے کیا کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں کہ میں یہ سامان دوں گا، یہ گاڑی دوں گا، یہ ایک طرح سے رشوت دی جا رہی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہیز دینے کے لیے ایک تو قرض لیا جاتا ہے، تو قرض لیا، قرض حسنہ جتنا لیا ہے اتنا واپس کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن سودی قرض بھی اس کے لیے لیا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سود لینا اور دینا کتنا سنگین گناہ ہے، اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے۔ یہ اپنی طرف سے ہم نے التزامات کر لیے، ہم نے یہ ساری چیزیں ایجاد کر لی، غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، یہ ہندوانہ رسم ہے، ان سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا یا صحابہ کا جو نکاح ہوا تھا انتہائی سادہ ہوا کرتے تھے، تکلفات سے خالی ہوا کرتے تھے، ایسے آسان نکاح ہوا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسا نہیں کہ ان میں مالدار نہیں تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس دیکھ کر کے، خوشبو دیکھ کر کے پہچان گئے۔ آپ نے کہا مہیم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے تم نے شادی کر لی؟ تو وہ مسکرا پڑے کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا۔ آپ نے دو سوال کیا، ہمارے یہاں کیا سوال ہوتا ہے، گاڑی کون سی ملی ہے، کتنا جہیز ملا ہے، کہاں انتظام ہوا تھا، ولیمہ کہاں رکھا گیا تھا۔ اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ نکاح بھی بہت امریکہ سے بلا لے کوئی پڑھانے کے لیے اور برج خلیفہ میں جا کر کے وہاں نکاح ہو، تو ہر چیز کے لیے بالکل ہر چیز یونیک ہونی چاہیے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جان سے زیادہ محبوب ہے انہیں پتہ ہی نہیں نکاح کب ہو گیا۔ ہمارے یہاں اگر ایسا ہو جائے کہ کسی خاص کو، کسی اپنے کو، کسی رشتہ دار کو انوائٹ نہیں کیا گیا، انہیں دعوت نہیں دی گئی، انہیں بتایا نہیں گیا، تو پھر وہ ایسی اگلی نسل چلے گی کہ وہ تاکید کر کے جائے گا کہ دیکھو فلاں نے نکاح میں نہیں بلایا تھا، اپنی لڑکی اپنے لڑکے کے نکاح میں انہیں نہیں بلانا۔ یہاں آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور جو سوال کیا کہ مہر میں کیا دیا تھا، انہوں نے کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا تھا۔ آپ نے دوسری چیز ارشاد فرمائی ولیمہ کیا کہ نہیں؟ یہ دو سوال، فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے سے۔ بہت ہی مالدار ہے، اونٹ بھی ذبح کیا جا سکتا تھا، شاندار قسم کی دعوت ہو سکتی تھی، اتنے مالدار تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب میراث تقسیم ہوئی تو کلہاڑی سے کاٹ کر کے سونا تقسیم کیا گیا ازواج میں۔ اتنے مالدار تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے آج ٹرک پہ مال لد کر کے آتے ہیں بڑے بزنس مین کے، ایسے اونٹ سمجھا جاتا تھا ٹرک، تو ان کے سامان جب آتے تھے تجارت کے تو ایسا لگتا تھا کسی لشکر نے حملہ کر دیا، اتنے بڑے مالدار تھے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ قسم کا ہوٹل بک کرو، کوہ نور یا اس سے بڑا جو سمجھا جاتا ہے اس میں دعوت رکھو۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، ولیمہ ہونا چاہیے، دعوت ہونی چاہیے، چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہو، تو اس میں بھی بہت زیادہ تکلفات نہیں ہونے چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح بھی نکاح پڑھایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک صحابی وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیجئے۔ آپ نے کہا اچھا تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ گھر میں تلاش کرو، التمس او قال اذهب ولو خاتما من حدید،
جاؤ چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے، کچھ تو لا کر کے دو مہر میں۔ وہ تلاش کیے، انہیں کچھ نہیں ملا۔ پھر وہ سوچتے سوچتے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ازار ہے، ایک چادر ہے، ایسا کر سکتا ہوں آدھا خود پہنوں آدھا مہر میں دے دوں۔ آپ نے کہا جنستا والا ازار الگ، جب بیوی کو مہر میں اپنی لنگی ازار دے دو گے، چادر دے دو گے، تو بیٹھو گے تمہارے پاس کپڑا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، جو قرآن کی صورتیں تمہیں یاد ہے اسی کے عوض میں نے تمہارا اس سے نکاح کر دیا۔ یہاں خطبہ بھی نہیں پڑھا گیا، کوئی انتظام نہیں، کوئی تکلفات نہیں۔ ہم نے ان سارے تکلفات کو اپنے اوپر لازم کر کے اور غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور کتنے نقصانات ہو رہے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے اس جہیز کی وجہ سے۔ اس جہیز دینے کی وجہ سے دینی نقصان بھی ہم کر رہے ہیں کہ لوگ حج نہیں کر رہے ہیں۔ لڑکی کی شادی میں اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا جہیز دینا ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک سے نہیں دے رہے، تو دین میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، اور دنیا میں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہم سب اخباروں میں یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، آئے دن اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جہیز کے مطالبے کی وجہ سے، جہیز کے ڈیمانڈ کی وجہ سے، جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی، کسی کے سسرال والوں نے مار دیا۔ بہو جلانے کا پھر حق تمہیں بھی حاصل ہے، بہو جلانے کا حق پھر تمہیں بھی حاصل ہے کہ اپنے آنگن میں بیٹی کو خود جلا دینا۔ جو بہو کو اپنے گھروں میں جلاتے ہیں پہلے اپنے بیٹی کو جلانے کی ہمت کریں۔ جو مانگتے ہیں، جو مطالبہ کرتے ہیں جہیز، بھکاری یہ فقیر لوگ ہیں، خود رہنے کا انتظام بھی نہیں ہوتا، جیسے بکروں کی بولی لگتی ہے۔ انجینئر ہے تو صاحب اتنے لاکھ ملنے چاہیے، ڈاکٹر ہے تو اتنے لاکھ ملنے چاہیے، مینیجر ہے اتنے لاکھ ملنے چاہیے، وکیل ہے اتنے لاکھ ملنے چاہیے۔ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں اس جہیز کے مطالبے کی وجہ سے، اس کے ڈیمانڈ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، لڑکیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے۔ جہیز دینے والے ساتھ میں ایک کفن بھی دے دیا کرے اپنی بیٹی کو کہ جب مجھے ہی سارا کچھ انتظام کرنا ہے تو کفن تمہارے یہاں سے کیوں ہوگا۔ اب خیال آیا ہے اے آرام جاں، اس نامرادی میں ایک کفن رہ گیا تھا اسباب شادی میں۔ میر تقی میر نے کہا تھا اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا تو بہت جلدی وہ فوت ہو گئی، صدمے کی وجہ سے، اسی الجھن کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے۔ جب لاش آئی تو اس نے یہ شعر کہا تھا کہ بس ایک کمی باقی رہ گئی تھی، اسباب شادی میں ایک کفن نہیں دیا تھا۔ کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں بوڑھے ماں باپ، غریب گھرانے والے، بلکہ مڈل کلاس کے لوگ، ان کے لیے بھی ایک پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اس بری رسم کی وجہ سے کتنی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنی بچیاں اپنے جسم کا سودا کر رہی ہیں۔ ایسے بھی واقعات آئے کہ ان کی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، دو بہنیں غیروں کے ساتھ اپنی جسم کو بیچ رہی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مخصوص قسم کے ایک بیڈ کا مطالبہ ہے، وہ 80-85 ہزار میں ملتا ہے۔ باپ معذور ہے، انتظام نہیں کر سکتا، تو بہنوں نے کہا کہ ان کا جب رشتے کا انتظام ہوگا، جہیز دیا جائے گا، پھر ہماری باری آئے گی۔ تو مجبور ہو کر کے انہوں نے اپنے جسم کو بیچا، اس پیسے کا انتظام ہو جائے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا۔ ایسے واقعات بھی علماء نے بیان کیے کہ جہیز کے مطالبات کی وجہ سے جب انتظام نہیں ہو سکا، لوگوں نے امداد بھی نہیں کی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ جہیز کا تصور اگر اسلامی طریقہ ہوتا، اگر سنت ہوتا، تو پھر یہی نہیں ہوتا، ہندو پاک میں نہیں ہوتا، پھر ساری دنیا میں ہوتا۔ وہاں تو کوئی ایسا تصور نہیں کہ لڑکی والے یہ سارے انتظام کریں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، یہ گھر کا انتظام کرے. اللہ نے اسے فضیلت عطا کی ہے. کیوں؟ بما انفقوا من اموالہم، یہ مال خرچ کرتا ہے، یہ گھر بنا کر کے چھت کا انتظام کرتا ہے بیوی کے لیے، بیوی کے نان و نفقے کا یہ انتظام کرتا ہے، بیوی کے کپڑے کا، اس کے لیے ڈنر سیٹ کا، ہر چیز کا انتظام یہ کرے گا. یہ الٹا معاملہ چل رہا ہے، زنانہ حرکتیں یہ شوہر کر رہا. کبھی شوہر اگر نہ لینا چاہے تو گھر والے زور ڈالتے ہیں کہ نہیں لینا ہے، اور کبھی بعض دیندار لوگ تو اس انداز سے کہ بھائی جہیز تو حرام ہے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس اتنا یہ ہے کہ دیکھو ان کے بڑے جو بھائی ہیں ان کو یہ ملا تھا شادی، ہم مطالبہ نہیں کرتے حرام ہے، لیکن بڑے والے لڑکے کو یہ چیز ملی تھی، دکھا دیتے ہیں یہ سامان ملا تھا. تو گھمانے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اب تو باقاعدہ جو مگنی ہوتی ہے باقاعدہ سسٹم کے حساب سے بیٹھتے ہیں، تاریخ پہلے سیٹ ہوتی ہے، پھر جگہ سیٹ ہوتی ہے. یہ میرج ہال تو ٹھیک نہیں ہے. ہمارے دوست آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کوئی شاندار قسم کا ہوٹل بک ہونا چاہیے، اس میں 2-3 لاکھ لگے صرف ہوٹل بک کرنے میں. پھر کھانا عام قسم کا کھانا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ جو بارات میں آئیں گے، اس میں شوگر کے مریض بھی ہیں، اس میں فلاں مریض بھی ہیں. ویسے ایسے مریض ہیں دوسرے کے یہاں کیا ضرورت ہے آنے کی؟ اسپتال میں لے کر کے جاؤ انہیں. عجیب عجیب قسم کے مطالبات ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی، برات کا تصور ہی نہیں. کوئی 2-4 آدمی کہیں دوسری جگہ نکاح ہو رہا ہے تو آئیں گے لینے 2-4-10 آدمی، تو ایسا نہیں انہیں پانی پلانا بھی منع ہو. بعض لوگ اسے بھی حرام سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے یہاں پانی بھی نہیں پی سکتے. بھائی کوئی مہمان اگر آ گیا، 2-4-10 لوگ آ گئے تو پانی پلا سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا دیا، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تکلفات نہیں ہونے چاہیے، اتنا بھاری بوجھ نہیں ہونا چاہیے ساری چیزیں جو چل رہی ہیں. عائشہ نامی لڑکی کا جو واقعہ ہوا، اس نے جو خودکشی کی، سب نے دیکھا. اس کی جو باتیں تھی، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مسئلہ صرف جہیز کا نہیں تھا، سارے لوگ جہیز پر ہی ٹوٹ پڑے. لیکن اسی بہانے اگر اس رسم کی اصلاح ہو جائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے. کتنی عائشاؤں کو بچایا جا سکتا ہے، کتنے گھروں کو جلنے سے، تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، کتنی لڑکیوں کو مرتد ہونے سے شاید بچایا جا سکے، جسم فروشی سے بچایا جا سکے، بدکاری بے حیائی سے بچایا جا سکے. ظاہر ہے جب نکاح آسان کریں گے تو پھر زنا دشوار ہوگا. اگر آسان چیز کو مشکل کر دیں گے، اس راستے کو اگر بند کر دیں گے تو لوگ غلط راستے پر جائیں گے. اس لیے بڑے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. عمرا کو اللہ نے جنہیں بڑا بنایا ہے علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے. بعض لوگ کسی عالم کو دیکھ لیے کہ فلاں صاحب بارات میں گئے تھے، فلاں صاحب نے لیا، لہذا فلاں مولانا نے لیا، ہم بھی لیں گے، ہم بھی جہیز لیں گے، ہم بھی بارات میں جائیں گے. عالم صاحب بھی گئے، مولانا صاحب بھی گئے، تو مولانا صاحب داڑھی بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھ لیجئے. مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے. اچھائیوں کو بھی تو لے لو. اور مولانا صاحب کے غلط کام کرنے کی وجہ سے وہ کام جائز نہیں ہو جاتا. شریعت سب کے لیے ہے، وہ عالم صاحب کے لیے بھی ہے، وہ فاضل صاحب کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے. سب کے اوپر شریعت. کسی کے جانے کی وجہ سے، کسی کے غلط کام کرنے کی وجہ سے وہ حلال یا حرام نہیں ہو جاتی. وہ تو اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. یہ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اب اگر کوئی کسی کے ڈیمانڈ کی وجہ سے یا معاشرے کے ایک دباؤ کی وجہ سے لڑکی والے جہیز دیتے ہیں، یہ ساز و سامان دیتے ہیں، تو لڑکے والوں کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اگر لے لیا تو لڑکی کی ملکیت ہے، سسرال والوں کی ملکیت نہیں ہے. مجبور ہو کر کے دے بھی دیا تو لڑکی کی ملکیت ہے، دلہن کی ملکیت ہے. اب تو وہ ساز و سامان، وہ جو زیورات دیے جاتے ہیں، اس پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے سسرال والوں کا، جائے کہ یہ سارے سامان دے. اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے.
اگر ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، اگر ہم نکاح کو آسان نہیں کریں گے، اگر شریعت کے مطابق اپنے نکاح کو نہیں کریں گے، پھر ہمیں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہبی امور میں مداخلت ہو رہی ہے، ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے۔ جب ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں، آپ کی طرح نکاح کرنا پسند نہیں، پھر غیر تو ہم پر تھوپیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ نے نکاح کا جو طریقہ بتلایا، آپ نے جو نکاح کیا اپنا ایک سے زائد، اپنی بیٹیوں کا جو نکاح کیا، وہ جس طریقے سے آپ نے کیا، جس طریقے سے بیٹی کو رخصت کیا، جس طریقے سے آپ اپنی ازواج کو لے کر کے آئے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے مطابق ہماری شادیاں ہونی چاہیے۔ باقی یہ ساری خرافات ہے، یہ لعنت ہے، اس کا دینی بھی نقصان ہے، اس کا دنیاوی بھی نقصان ہے۔ وہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں اخباروں کی زینت، وہ خبریں بنتی رہتی ہیں، اور آخرت میں خیر اللہ رسول کے احکام کو توڑ کر کے خسارہ ہے ہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس بری لعنت سے ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ سنت کے مطابق، آسان اور سادگی کے مطابق ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه